وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، چونکہ صورتحال یہ ہے، فَلِذَلِكَ، پس اس لیے آپ، یعنی صورتحال کیا ہے؟ ایک تو صورتحال میں یہ بہت اہم ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی دین قائم کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ تفرقہ نہیں ڈالنا۔ لہٰذا اور دوسری صورتحال کیا ہے کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ اب اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس آیت میں، اگلی آیت میں جو آیت نمبر 15 ہے، آپ کو صبر و استقامت کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ تسلی دی گئی ہے کہ آپ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہ کریں۔ وہ کیا کریں؟ اب ظاہر ہے یہاں حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ان کے ذریعے سے ساری امت کو یہ حکم ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورت احوال ہو تو سب نے یہی کرنا ہے۔ کیا؟ فَلِذَلِكَ، پس اس سب کی وجہ سے فَادْعُ، آپ ایسے کریں کہ آپ دعوت دیتے رہیں، آپ کا دعوت کا کام جاری رہنا چاہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ ڈٹے رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اللہ اکبر، اس چیز پر ڈٹے رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اب دیکھیں، جب دین قائم نہ ہو اور پورا معاشرہ جو ہے اس کے اوپر دین کا غلبہ نہ ہو، تو ایسے ماحول میں پھر لوگ بھی ایسے ہوں جو لفی شک منہ مریب ہوں، کہ شک شبے میں پڑے ہوئے لوگ ہوں، اور انہوں نے اپنے اپنے شک شبے کا نام بھی دین رکھا ہوا ہو، اپنے باپ دادا کی باتوں کا نام بھی دین رکھا ہوا ہو، اور ایسے حالات ہوں، تو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ ایک تو دعوت دینی ہے، دعوت کا کام ہمیشہ جاری رہنا ہے، اور دوسرا کام وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس طرح سے استقامت اختیار کرنی ہے۔ وَاسْتَقِمْ دو معنی ہیں، ایک تو استقامت جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ڈٹا رہنا ہے، دوسرا استقامت باب استفعال سے ہے، اس میں قائم رہنے کی طلب ہے، قائم رہنے کی طلب، گویا آپ اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سے استقامت کی طلب رکھیں کہ اللہ آپ کو قائم رکھے، قائم رہنے کی طلب رکھیں۔ ایک تو دعوت دینی ہے، اور دوسرا دعوت کے ساتھ ساتھ آپ نے قائم رہنے کی طلب، گویا اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تو مجھے قائم رکھ۔ اور یا پھر وَاسْتَقِمْ کا معنی ہے کہ اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، لیکن سوال یہ ہے ڈٹے کس چیز پر رہنا؟ ڈٹے اس چیز پر رہنا ہے کما امرتا۔ اللہ اکبر، یہاں پہ یعنی انارکی کے ماحول میں اور فرقہ واریت کے ماحول میں اور قرآن کی مخالفت کے ماحول میں جب بھی کبھی اس طرح کا ملٹی کلچرل معاشرہ ہوگا، جس میں کافر بھی ہوں، جس میں مشرک بھی ہوں، جس میں منافق بھی ہوں، جس میں مختلف اپنے آباء و اجداد کی طرف بلانے والے ہوں، مختلف طرح کے لوگ ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا زبردست ضابطہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا۔ کیا؟ دعوت کا کام نہیں رکنا چاہیے۔ فَادْعُ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس اس وجہ سے ایک تو دعوت کا کام کرنا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹے رہنا ہے یا قائم رہنے کی دعا کرنی ہے۔ کیا؟ کما امرتا، اس چیز پر قائم رہنے کی دعا کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ لہذا اس میں ایک بڑا زبردست ایک راستہ دے دیا گیا ہے اور ایک منہج بتا دیا گیا ہے کہ ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اس چیز پر ڈٹا جائے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، مدینہ منورہ میں جس کو حکم دیا گیا تھا۔ گویا جس کو میں یہ کہا کرتا ہوں، ہر اس چیز پر ڈٹے رہنے کی دعا کرنی ہے، اور ہر اس چیز پر ڈٹا رہنا ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی، کما امرتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم ہوا ہے وہ ہے دین. لہذا دین یہاں پہلے کہا گیا تھا کہ شرع لکم من الدین، دین مقرر کیا گیا ہے، اور اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کما امرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ ہے جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں وہ دین ہے، آپ جس بات سے منع کریں وہ دین ہے، آپ جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کر کے اس کو برقرار رکھ دیں وہ بھی دین ہے. آپ ہاں کہیں تو دین ہے، آپ نہ کہیں تو دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں تو دین ہے. اور اگر کسی نے جتنے بھی انارکی کے اور یعنی مختلف الخیالی کے جتنے بھی ماحول ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی احوال ہو سکتے ہیں، اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، دھندلکا ہو، پریشانی ہو، شر ہو ہر طرف، تو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. آپ نے یہ دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا ہے، اور جس دین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے حکم کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. لوگ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لوگ تو کوئی اتحاد کے نام پر، کوئی ماڈریشن کے نام پر، کوئی آپس میں اس طرح کے کہ جناب یہ نہ کرو وہ نہ کرو، آپس کے بڑے اصول بنے ہوئے ہیں معاشرے کی ہم آہنگی کے نام پر، اور مکالمہ بین المذاہب کے نام پر بہت سارے اصول بنے ہوئے ہیں. لوگوں کی تو بڑی خواہشات، اور لوگوں کی خواہشات اصل میں اس لیے ہوتی ہیں کہ فَتُدْهِنُ وَيُدْهِنُونَ، قرآن نے سورہ نون والقلم میں فرمایا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، کہ ان جھوٹے لوگوں کی بات نہیں ماننی. کیوں نہیں بات ماننی؟ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں فَتُدْهِنُ وَيُدْهِنُونَ، کچھ ڈھیل آپ کریں کچھ ڈھیل وہ کریں تاکہ آپ دین سے دستبردار ہوں. اصل میں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نکالتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ آپ سے دین سے دستبرداری چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک سٹیپ آپ کو ڈاؤن لے آتے ہیں کہ آپ دین کو چھوڑ دیں. لہذا جو سٹیپ ہو سکتا ہے دین سے دستبرداری کا وہ آپ سے منواتے ہیں. اس لیے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس پر ڈٹے رہنا ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا. وَقُلْ، اور یہ کہنا ہے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا، من کتاب، کتاب سے، یعنی جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. اب ظاہر ہے من کتاب سے مراد ساری اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہم ان کو مانتے ہیں. اور یہ حسن ہے اسلام کا، یہ خوبی ہے اسلام کی کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے، ہم انجیل کو نہیں مانتے، ہم زبور کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے. ہم سب کو مانتے ہیں. ساری کتابیں منزل من اللہ تھیں، لیکن اب ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اور اب فائنل ورژن قرآن پاک آ چکا ہے. اور قرآن بھی ہے اور یہ فرقان بھی ہے، یعنی یہ حق و باطل میں فرق کر دینا. یہ معیار بھی ہے حق کا، یہ حق بھی ہے اور معیار حق بھی ہے، اور یہ بتائے گا کہ حق اور باطل کیا ہے. لہذا جتنی تورات اور انجیل کے اندر تحریفیں ہوئی تھیں ان کا پول کھولا تو قرآن نے آ کے کھولا. سبحان اللہ. تو سورہ مائدہ میں فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اپنے موقع پہ جب انجیل نازل ہوئی تھی فیہا ہدی ونور، جب انجیل نازل ہوئی تھی فیہ ہدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. تورات جب نازل ہوئی تھی تو فیہا ہدی ونور، اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا. اب اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا ہے، اب قرآن میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، قرآن میں ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ایک ایکسٹرا ڈیوٹی قرآن یہ دیتا ہے کہ یہ پہلی کتابوں کے اوپر نگران ہے،
مانیٹرنگ کرتا ہے ان کتابوں کی، ان میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب کون بتائے گا؟ اب یہ اللہ کا قرآن بتائے گا۔ لہذا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں ایمان لایا ہر اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی کتاب میں سے، یعنی جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے تاکہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ سبحان اللہ، اب تمہارے درمیان عدل کروں یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کہا جا رہا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ مکے میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، اور عدل کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی دو لوگوں کے درمیان ہو تو بھی عدل کرنا ہے، اور آپ نے ذاتی طور پر آپ کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ چل رہا ہو تو بھی عدل کرنا ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، حقدار کو حق دینا عدل ہے، اور حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عادل تو کوئی تھا ہی نہیں، اور اگر بعد میں بھی امت میں جب کبھی کسی کا معاملہ ہو تو حقدار کو حق دینا چاہیے، عدل۔ اور سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل ہی کرو ہر معاملے میں، اس لیے کہ یہی تقوی سے قریب تر ہے کہ آپ کو تقوی یعنی متقی بننے کی منزل کی طرف لے جانے کے لیے جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ عدل ہے۔ حقدار کو حق دے دیں، یعنی جو اعمال ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، جو یعنی اعمال و افعال کے بھی حقوق ہیں، جو مادی اشیاء ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ہر چیز کا ایک حق ہے، اور جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیتے جاؤ، پوری زندگی اسی کے تحت ان آرڈر ہو جائے گی، ہر چیز کو اس کا حق دے دو۔ اللہ اکبر، اور اللہ کو حق، اللہ کا حق دے دو، یعنی چیزوں کا حق، اعمال و افعال کا حق، بہن بھائیوں کا حق، اور افراد خانہ کا حق، تمام مسلمانوں کا حق، تمام انسانوں کا حق، صحابہ کرام کا حق، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور پھر اللہ کا حق۔ اللہ اکبر، جب دیتے جاؤ گے پورا نظام ان آرڈر ہو جائے گا، اور اگر نہیں دو گے تو آپ نے کسی عمل کو اس کا حق نہیں دیا، ظلم ہوا۔ آپ نے کسی مادی چیز کو اس کا حق نہیں دیا، ظلم ہوا۔ کسی بہن بھائی کو حق نہیں دیا، ظلم ہوا۔ افراد خانہ کو حق نہیں دیا، ظلم ہوا۔ کسی مسلمان کا حق مارا، ظلم کیا۔ کسی انسان کا حق مارا، ظلم کیا۔ صحابہ تابعین میں سے کسی کا حق مارا، بڑا ظلم کیا۔ اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے، اور جس نے اللہ کا حق مارا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے۔ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ جو فقرہ ہے نا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ یہ برات کا اظہار ہے کہ ہمارا تمہارے اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارا ہمارے اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جیسے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا اور راستہ ہے ہمارا اور راستہ، تمہارا دین اور ہے ہمارا دین اور۔ برات کا اظہار، لنا اعمالنا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، مشرکین سے برات کا اظہار کر دیا، تمہارا عمل اپنا، ہمارا عمل اپنا۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اچھے برے عمل ہوتے ہیں، ہمارے اچھے عمل کا تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے برے عمل کی وجہ سے تم پکڑے نہیں جا سکتے، اور اسی طرح تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور تمہارے برے عمل کی وجہ سے ہم پکڑے نہیں جا سکتے۔ گویا تم نے اپنے اعمال کی جزا لینی ہے، ہم نے اپنے اعمال کی جزا لینی ہے۔ تم اپنی جزا و سزا کے حقدار ہو، ہم اپنی جزا و سزا کے حقدار ہو۔ کوئی شخص جو ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یا فإنما علیہ ما حمل، جس نے جو بھی بوجھ اٹھایا وہی اس کے لیے ہے، اور وعلیکم ما حملتم، اور جو تم اٹھاؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی ہر شخص نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ ان اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا حقدار ہوگا۔ کسی ایک کے عمل کا وبال دوسرے پر نہیں پڑتا، اور کسی ایک کے عمل کی اچھائی جو ہے اس کی جزا دوسرے کو نہیں ملتی۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اللہ، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑا کوئی نہیں۔ یہ جو حجت ہے نا، حجت کا معنی جھگڑا بھی ہوتا ہے، حجت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے۔ اصل میں حجت کا معنی ہے دلائل کا تبادلہ، اس لیے اس کو جھگڑا کہتے ہیں۔ بحث و تکرار، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں، کوئی ہم دلائل کا تبادلہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا کچھ تو تمہیں بتا دیا ہے، اب ہمارا جھگڑا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کسی اور کو ماننے والے، ہم کسی اور کو ماننے والے، تم کسی اور سے امید رکھتے ہو، ہم کسی اور سے امید رکھتے ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث و تکرار نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا یا ہمیں اکٹھا کرے گا۔ اللہ یجمع بیننا، اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا ہمارے درمیان، یہ ہمارے درمیان جو بھی فیصلہ ہے وہ اکٹھا کرے گا، اب اللہ کرے گا۔ ہم نے تو جو باتیں کہی تھیں ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، تم اپنی باتوں پر عمل کرتے ہو، ہم نے تمہیں توحید کا رستہ دکھایا، تم شرک کے رستے پر جاتے ہو۔ اب یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ یجمع بیننا، اب اللہ ہی جمع کرے گا ہمارے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، مستجیب لہ، اس کی بات قبول کر لی گئی یا اس کی دعوت قبول کر لی گئی، حجتہم، ان کی دلیل یا ان کا جھگڑا یا ان کی بحث و تکرار، داحدۃ، باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم، اور ان کے اوپر غضب، غصہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو جھگڑا کرتے ہیں، یعنی دلائل کا تبادلہ کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دلائل ان کے کیسے تھے؟ دلائل اسی طرح کے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ، اتنے سارے الہ چھوڑ کر ہم ایک اللہ کی بات مانیں۔ یعنی یہ ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی، یہ کیسی دلیل ہے کہ کافی سارے، بہت سارے الہ چھوڑ کر ہم ایک الہ کی بات مانیں؟ اب یہ ان کی دلیل ہے، ان کا سوال ہے۔ پھر کبھی کہتے تھے کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، کون زندہ کرے؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے دلائل۔ پھر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے قرآن خود بنا لیا ہے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی، یہ ان کے دلائل ہیں۔ اور والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ
یہ آیت خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے کوئی بھی نیا شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس کی کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور اس تکلیف کے بعد من بعد ما استجیب لہ، یعنی بعد اس کے کہ دعوت قبول کر لی گئی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی جاتی تھی کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تھا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس پر پھر وہ نئے سرے سے ایک تازہ دم ہو کے حملے کرتے تھے اور جھگڑے کرتے تھے، بحث و تکرار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ ان کی دعوت قبول کر لی گئی، حجتہم داحدۃ عند ربہم، ان کی جو حجت ہے یا ان کی جو دلیل ہے یا ان کی جو بحث ہے یا ان کی جو تکرار ہے وہ اللہ کے ہاں باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے پاس کوئی دلائل ہیں اور وہ دلائل کے ذریعے سے گویا کسی کو مات دے دیں گے، کچھ بھی نہیں، ان کی دلیل کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں، وہ ان کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حجتہم داحدۃ عند ربہم، ان کی حجت جو ہے یا ان کی دلیل جو ہے یا ان کی جو بحث و تکرار ہے وہ باطل ہے، ختم ہو جانے والی ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر غصہ ہے، غضب ہے اللہ کا، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ اکبر! اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، والمیزان، اور ساتھ میزان نازل کیا۔ اللہ اکبر! میزان کیا ہے؟ میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو، تو ساتھ اللہ نے میزان نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، ساتھ میزان نازل کیا ہے۔ میزان کا مطلب اعلی عدل، اعلی عدل، کہ اللہ نے ہر شخص کو ایک میزان، تو وہ ہوتا ہے نا جو دو پلڑوں والا ترازو آپ پکڑتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز تولتے ہیں، تو کوئی پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچے ہو گیا، یہ اوپر ہو گیا، یہ باقاعدہ ترازو جو میزان جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک اعمال کو تولنے والا میزان ہے، ہر شخص کو اللہ نے دیا ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اور چیزوں کو صحیح یا غلط قرار دینے کے لیے میں کسی کو صحیح کہوں، ایک خیر کا تصور میرے پاس ہے، ایک خیر کا تصور آپ کے پاس ہے، ایک شر کا تصور میرے پاس ہے، ایک شر کا تصور آپ کے پاس ہے، ہم ہمیشہ خیر اور شر کو آپس میں تولتے رہتے ہیں۔ یہ سارا آپس میں جتنی بھی بحث ہے، جتنے بھی دلائل ہیں، جتنا بھی دلائل کا تبادلہ ہے، جتنا بھی بحث و تکرار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اصل چیز ہے میزان، وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے اپنا دین نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی ہے۔ لہذا سچ اور جھوٹ کے درمیان میں، حق اور باطل کے درمیان میں، خیر اور شر کے درمیان میں جو فیصلہ کن عدل کا کوئی معیار ہے تو وہ میزان ہے جس کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو اعمال کے حق اور باطل ہونے کا معیار ہے، اس کو میزان کہا ہے۔ یہ اعلی عدل ہے اصل میں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ میزان کا ذکر کیا، جیسے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے لوگوں کو لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، بِالْبَيِّنَاتِ، روشن دلائل دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی۔ میزان نازل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ترازو دو پلڑوں والا آسمان سے اللہ نے نازل کیا، یہ لو ترازو لے لو، نہیں، آسمان سے وہ معیار نازل ہوا ہے جو عدل کو قائم کرتا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ عدل پر قائم رہیں۔ قسط جو ہے، قسط اور عدل یہ مترادف ہے، ویسے تو قسط اور عدل مترادف۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی حقدار کو حصہ، حقدار کو اس کا حق دے دینا۔ قسط کا معنی بھی یہی ہوگا، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو دے دی جائے، حقدار کو حق دے دینا۔
لیکن اگر بہت گہرائی سے دیکھا جائے کہ عدل اور قسط میں کیا فرق ہے، تو عدل حصے دار کو، حقدار کو حق دینا ہے، اور قسط حقدار کا وہ جو حق بنتا ہے نا، جتنا حصہ بنتا ہے اس کو قسط کہتے ہیں، اس لیے یہ مترادف ہے۔ عدل کا معنی حقدار کو حق دینا، اور قسط کا معنی حقدار کا وہ حق جو بنتا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ وہ جتنا جتنا حق بنتا ہے اس کے اوپر ڈٹیں، یعنی انصاف، جس کو ہم اردو میں انصاف کہہ دیتے ہیں، اصل میں یہ عدل ہی ہے، جس کی دوسری صورت قسط ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ اکبر، آسمان کو بلند کیا اور ایک میزان، ایک معیار مقرر کر دیا۔ اللہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر تم کوئی بغاوت نہ کرو، کوئی زیادتی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ حقدار کو حق دینے میں کوئی زیادتی، اور اس کے حق کو دینے میں کوئی زیادتی نہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا حق نہ دو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ہمیشہ قسط کے اوپر وزن جو ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اس کو قائم کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں یہ بتاتی ہیں کہ یہ معیار حق ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے اور میزان نازل کیا ہے، سبحان اللہ۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور تجھے کیا پتا ہے، وما یدریک، آپ کو کیا خبر، وما یدریک، آپ کو کیا خبر، لعل الساعة قریب، ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے معیار تو حق کا قائم کر دیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہونا ہے۔ یہاں تو فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں کس نے کس کا حق مارا ہے یہاں سمجھ نہیں آتی۔ ظالم بھی اپنے آپ کو عادل بنا کے پیش کرتا، فیصلے قیامت والے دن ہونے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بہت ہی قریب ہو، لعل الساعة قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو۔ اللہ اکبر، کتنی قریب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، اب میں آ گیا ہوں، اس کے بعد گویا قیامت آ گئی۔ اللہ، قریب ہے۔ یہ جو قریب کا لفظ جو ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ الساعہ مؤنث ہے، قریب مذکر ہے، تو اصل میں قریب کا لفظ جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، قرآن میں سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو وہ رحمہ وہ بھی مؤنث ہے، اس کے لیے بھی قریب ہے، تو گویا یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے لفظ قریب استعمال ہوتا ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، یہ جو قیامت کی جلدی مچاتے ہیں نا، وہ لوگ مچاتے ہیں جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ عجیب و غریب بات، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچاتے ہیں۔ یستعجل بها، قیامت کی جلدی مچاتے ہیں، الذین لا یؤمنون بها، جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی مچاتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منها، وہ تو اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کا قیامت پر ایمان ہے وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کب آتی ہے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، کب آئے گا یہ وعدہ، کب آئے گی قیامت، اگر تم سچے ہو تو لاؤ، لا کے دکھاؤ، بار بار یہ سوال۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گا یہ وعدہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال، فرمایا یستعجل بها، اس کی جلدی وہ مچاتے ہیں، قیامت ہے تو قریب،
لیکن اس کی جلدی وہ مچاتے ہیں الذین لا یؤمنون بہا، جو ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور جو ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، اللہ وہ تو ڈرنے والے ہیں اس سے، تو وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کو معلوم ہے کہ قیامت آنی ہے، قیامت کا آنا حق ہے، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، خبردار ہو کہ سن لو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ کھلی گمراہی میں ہیں یا دور کی گمراہی میں ہیں۔ یمارون، یہ یمارون جو ہے یہ بھی جھگڑا ہی ہوتا ہے، جھگڑتے ہیں۔ ابھی پیچھے ہم نے یحاجون پڑھا، یحاجون بھی جھگڑا ہوتا ہے، تنازع بھی جھگڑا ہوتا ہے، حجہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ جو شک ہے یہ اصل میں یمارون جو ہے، تمارون، یہ بھی شک، یہ بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ سارے جتنے بھی قرآن کے اندر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جو جھگڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کوئی کم از کم کوئی 8 یا 10 کے قریب الفاظ ہیں جو جھگڑے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک میں اس کی جو بنیادی جو معنی ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ مثلا تنازع اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں ہر شخص، ہر فریق جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی، نازع ینزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنے طرف کھینچ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھگڑا جس میں ہر شخص اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور کسی حق کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، وہ تنازع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زمین کا تنازع ہے، فلاں چیز کا تنازع ہے، یعنی یہ میز میں کہوں میری ہے، کوئی اور کہے میری ہے، تو یہ تنازع ہو جائے گا، تو یعنی اس کی چیز اس میں کھینچنے کے معنی ہوتے ہیں۔ حجہ جو ہے وہ اس میں دلائل کے تبادلے کی بات ہوتی ہے، کوئی بحث و تکرار ہے، کوئی ایسی جس میں دلائل کا تبادلہ کیا جاتا ہے، وہ جھگڑا، اس کو یحاجون کہتے ہیں۔ اور یمارون جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے جس میں شک ہوتا ہے، یعنی شک موجود ہو، اور شک کی وجہ سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی نہیں جی یہ کہاں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو شک کی وجہ سے جھگڑا کرنا یمارون۔ الا ان الذین یمارون فی الساعہ، خبردار ہو کہ سن لیں کہ جو وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، گویا ان کو شک ہے قیامت کے بارے میں، پتہ نہیں آنی ہے نہیں آنی، جھگڑا کرتے ہیں۔ لفی ضلال بعید، وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہے، بعید کا مطلب دور، تو کھلی گمراہی کہہ لیں اس کا ترجمہ، ویسے لفظی طور پر تو اس کا معنی ہے دور کی گمراہی۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، جو جلدی مچانے والے ہیں وہ بے ایمان ہیں، بے ایمان کہتے ہیں آ جائے قیامت کہاں پھرتی ہے، اللہ اکبر، اور جو ایمان والے ہیں اس سے ڈرتے ہیں۔ سورہ مومنون کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ قیامت سے بہت ڈرتے ہیں، اور ان کو اصل میں یہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال جو ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا بننا ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اور قرآن میں بھی ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، تو اہل ایمان تو ڈرتے ہیں۔ تو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ، جو اپنے رب کی عظمت کی رعب کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین من خشیت ہم من خشیت ربهم مشفقون، اپنے رب کے عظمت کی رعب کی وجہ سے وہ لرزتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے۔ اندازہ کریں، آیات پر ایمان رکھتے ہیں، رب کی عظمت کی وجہ سے لرزتے ہیں اور شرک بھی نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ اکبر، جو کچھ وہ صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ بھی دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اس سب کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دل کیوں ڈرے ہوتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا، ان کو معلوم ہے کہ قیامت آنی ہے، انہوں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ اس وجہ سے ڈرے ہوتے ہیں۔ اور یہ
یہی بات جو ہے پوچھی تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ کہیں یہ جو وہ لوگ ہیں جو بے عمل ہیں یا جن کی بدعمالیاں ہیں، چور، زانی، ڈاکو، شرابی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، اور ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور جو اللہ ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے۔ لطیف، لطیف کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہے باریک بین، انتہائی لطیف چیزوں کو دیکھ لینے والا، باریک بین، اور دوسرا یہ لطف سے ہے جس کا مطلب ہے اللہ مہربانی کرنے والا۔ لطیف بعبادہ، اللہ جو ہے بہت مہربان اور بہت نرمی کرنے والا ہے، بعبادہ اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء جس کو چاہتا ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، وہو القوی العزیز اور وہ بہت طاقت والا اور بہت غلبے والا، نہایت غلبے والا اور نہایت طاقت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں ایک تو لطیف جو فرمایا، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، وہ اپنے بندوں کے سارے اعمال کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ یرزق من یشاء، پھر بھی جیسے چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کے اعمال جتنے مرضی برے ہوں، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا مرضی رزق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو چاہتا ہے اس سے رزق لے لیتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر اہل ایمان واقعتاً سچے ہیں تو یہ خوشحال کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس خوشحالی کیوں نہیں؟ یہ بہت سارے مسلمان جو ہیں ابتدائی طور پر جو مسلمان تھے وہ تو سارے مفلوق الحال ہی تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی اختیار کیا کوئی بادشاہوں والا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل مفلسوں والا اور بالکل جو یعنی تنگ دستی اور اسی طرح کے کبھی خوشحالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے پاس جتنی چیزیں آئیں آپ نے تقسیم کر دیں، اور کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طرز زندگی خوشحال لوگوں والا نہیں رکھا۔ اس لیے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا تھا، وہ سوال کرتے تھے کہ اگر اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کے چہتے ہیں، پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہے، تو پھر یہ خوشحال کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ بڑا باریک بین ہے، وہ لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یرزق من یشاء، لیکن رزق کا جو حساب ہے نا وہ اعمال کے حساب سے نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یہ تو امتحان کا سوال ہے، کسی سے وہ چھین کے اس سے امتحان لے لیتا ہے، کسی کو وہ دے کے امتحان لے لیتا ہے، اور یہ کوئی جو دنیا کی نعمتیں ہیں یا دنیا کا کوئی جو خوشحالی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل نہیں۔ اللہ جیسے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا ان کے لیے یہ فائدے کا سامان ہے، پھر انہوں نے جہنم میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں لطیف کا ایک معنی تو ہو گیا باریک بین، کہ اللہ تعالیٰ باریک بینی سے اپنے بندوں کے اعمال دیکھتا ہے اور پھر بھی جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور اللہ تعالیٰ پوری طاقت رکھتا ہے اور غلبہ رکھتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کس کو دینا، اور دے سکتا ہے ہر ایک کو رزق، لیکن وہ جس کو دینا ہے اس کو دیتا ہے، جس کو نہیں دینا اس کو نہیں دیتا۔ دوسرا لطیف کا معنی میں نے عرض کیا کہ مہربان ہے، کہ اللہ مہربان ہے، یعنی کسی کافر کو جو رزق ملتا ہے تو اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو یہاں بعبادہ سے مراد اللہ نے گویا
جو کافر ہیں ان کو بھی اپنے بندے قرار دیا ہے. اندازہ کریں، بعبادہ، اپنے بندوں کو وہ رزق دیتا ہے، ان پر مہربانی کرتا ہے. یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، یعنی چاہے وہ مومن بندے ہوں چاہے وہ کافر بندے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بعبادہ ہی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.